مجھے ناتیس کو یہاں پر دعوت دی گئی ہے. اس سلسلے میں کوئی بہت لمبی گفتگو یا بیان مقصود نہیں. انشاءاللہ 5 سے 7 منٹ میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا. مدرسہ جو لفظ ہے، اس لفظ کے سلسلے میں ہم سب جانتے ہیں کہ یہ عربی اور اردو زبان کا لفظ ہے. یہ درسہ سے بنا ہے. درس کے معنی لیسن، اور مدرسہ کا معنی وہ جگہ جہاں پر لیسن دیا جائے. تعلیم کے انسان کی اتنی بڑی ضرورت ہے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ انسان کو اللہ رب العزت نے تخلیق خصوصی سے، اسپیشل کریشن سے بنایا، اور انسان کے لیے سب سے پہلے جس چیز کا انتظام کیا وہ تھی تعلیم. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور آدم علیہ السلام کو ہر چیز کے نام سکھایا. تو تعلیم یہ انسان کی ایسی بنیادی ضرورت ہے جو کھانے پینے اور اس کی دوسری تمام ضرورتوں سے مقدم ہے. لہذا مدرسے کی ہسٹری الگ الگ انداز میں لوگ بیان کرتے ہیں، لیکن مدرسے کی ہسٹری اگر ہم دیکھیں تو یہ شروع ہوتی ہے آدم علیہ السلام سے، کہ سب سے پہلا مدرسہ جنت میں اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو علم سکھا کر وہیں سے مدرسہ شروع ہو گیا. تو فرام دا بگننگ آف ہیومن، انسان جب سے بنا، جب سے اسی وقت سے اس کے لیے مدرسے کا انتظام کیا گیا. مدرسہ یہ ہمارے ہندوستان کے کلچر میں اور آج کی میڈیا کے اور ایک جو ہوا بنا کر رکھا ہے، اس میں یہ سمجھا جاتا ہے بعض نیگیٹو سوچ کی طرف سے کہ مدرسے کا مطلب یہ ہے کہ 500 سال 300 سال 1400 سال پرانی تعلیم دی جاتی ہے. ہمارے ہندوستان اور بر صغیر میں جب اس سلسلے میں سوچا جاتا ہے تو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ درس نظامی پڑھایا جاتا ہے جو 300 400 سال 500 سال پہلے پرانا ہے. لیکن ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ درس نظامی صرف ایک نام ہے، ورنہ حقیقت میں درس نظامی میں جو تبدیلی اور جو اپڈیٹ ہوا ہے اب تک کا، اسے اگر دیکھا جائے تو اس وقت سے لے کر اب تک اس میں 70% چینج آ چکا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے کو جب جس چیز کی ضرورت پیش آئی، مدارس نے اپنے نصاب اور اپنے نظام میں ان چیزوں کو شامل کیا ہے. کسی زمانے میں جیسے آج سائنس جس کو ہم کہتے ہیں فلسفہ، تو پہلے فلسفہ پڑھایا جاتا تھا، اقدیس پڑھائی جاتی تھی، جو ریاضی اور میتھس کی سب سے مشکل کتابیں مدارس میں پڑھائی جاتی تھی. یہ بھی مدارس کے نصاب کا حصہ ہوا کرتا تھا. تو مدرسہ یہ کوئی پرانا سسٹم نہیں، بلکہ مدرسہ ایجوکیشن جو ہے وہ الحمدللہ یہ ہمیشہ اپڈیٹ ہوتا رہا اور ضرورت کے مطابق اپڈیٹ ہو رہا ہے اور اپڈیٹ ہوتا رہے گا. دوسری بات یہ کہ مدارس نے اس ملک کو کیا دیا، اس سلسلے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. فریڈم فائٹر کی صف اول میں اگر آپ دیکھیں گے تو بڑی تعداد میں ہمارے مدارس کے پڑھے ہوئے ہیں. مدارس کے سلسلے میں آزادی کے بعد مدارس نے کیا دیا، تو صرف ایک نمونے کے طور پر ہمارے والد صاحب نے ایک مدرسے کو شروع کیا 1979 میں، آج سے 40 سال پہلے. 6 اسٹوڈنٹ اور ایک بچے سے ایک ٹیچر سے یہ شروع ہوا، اور پھر اس کے بعد 91 میں ITI انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ شروع ہوا. اس کے بعد 93 میں BUMS بیچلر آف یونانی میڈیسن اینڈ سرجری کا آغاز ہوا. اس کے بعد ڈپلوما انجینئرنگ، اس کے بعد بیچلر آف انجینئرنگ، اس کے بعد ڈپلوما فارمیسی، بیچلر آف فارمیسی، ماسٹر آف فارمیسی، گائیڈ فار PhD ان فارمیسی. اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے یہاں پر D.Ed ان اردو، D.Ed ان مراٹھی، B.Ed ان انگلش، اور اس کے ساتھ ساتھ لو کالج شروع ہوا. اور الحمدللہ آج سے تقریباً 8 سے 9 سال پہلے جالنا میں MBBS کالج شروع ہوا، جس میں اب تک کے تقریباً 400 بچے پاس آؤٹ ہو چکے ہیں.
اور گزشتہ سال سے وہاں پر پی جی کے 10 کورس شروع ہوئے، جس میں گائنیکولوجسٹ، اسی طریقے سے میڈیسن، سرجری، سیکریٹری، یہ سارے مضامین ہیں. اور یہ ساری کے ساری جتنی بھی تعلیمی ایکٹیویٹی آپ کے سامنے بیان کی ہے، یہ ہمارے والد صاحب نے انجام دی، جن کا پورا کے پورا بیک گراؤنڈ مدرسہ ہے شروع سے لے کر اب تک. لہذا مدارس جو ہے وہ بہت اہم رول ادا کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا کر بھی بڑی خوشی محسوس کروں گا کہ ہمارے یہاں پر مدرسے کے جو طلبہ ہیں، ان طلبہ کے لیے 10ویں اور 12ویں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہائر ایجوکیشن کا انتظام کیا گیا ہے. اب تک کہ ہمارے یہاں سے 15,000 سے زائد وہ بچے جو حافظ عالم ہیں اور اس کے ساتھ انہوں نے 10ویں 12ویں پاس کیا ہے. تقریباً 5,000 سے زائد وہ بچے ہیں جنہوں نے بی اے اور ایم اے کیا ہے، 10 یعنی حافظ عالم. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایس ایس سی پاس کیا، ایچ ایس سی پاس کیا اور بی اے پاس کیا، ایم اے پاس کیا. بہت سارے پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ آج بہت سارے بچے ایسے ہیں، تقریباً 200 سے زائد بچے وہ ہیں جنہوں نے بی ایڈ اور بی ایڈ کیا ہے. تقریباً 100 بچے وہ ہیں جنہوں نے بی ایو ایس اور ایم بی بی ایس کالج سے تعلیم حاصل کی ہے. اور اس کے علاوہ تو ایسے تقریباً مدرسے بیک گراؤنڈ سے 20,000 سے زیادہ طلبہ وہ ہیں جو حافظ عالم ہونے کے ساتھ ہائر ایجوکیشن سے الحمدللہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں. تو الحمدللہ اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتے ہوئے اور خوشی محسوس کروں گا کہ ہمارے مدارس میں کسی زمانے میں بک بائنڈنگ سکھائی جاتی تھی. اس کے بعد جب آپٹیکل کا زمانہ آیا تو آپٹیکل ہمارے یہاں سکھائی جانے لگی. اس کے بعد کمپیوٹر کا زمانہ آیا، ہمارے یہاں کمپیوٹر سکھایا جانے لگا. پھر اس کے بعد جب زمانہ اور آگے بڑھا اور سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ آیا تو ہمارے یہاں سافٹ ویئر سکھایا جانے لگا. اور ابھی 1 سال سے ہم نے ویب ڈیزائن، مدرسے کے بچے یہ ساری چیزیں سیکھ رہے ہیں، ویب ڈیزائن کا کورس شروع کیا ہے. اسی طریقے سے موبائل ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ کا کورس شروع کیا ہے اور گرافکس کا کورس شروع کیا ہے. اور الحمدللہ ابھی ہمارے یہاں پر لیب بن رہا ہے جس میں روبوٹک اور ڈرون سسٹم مدرسے کے بچوں کو سکھایا جائے. الحمدللہ ہمارے جو مدارس ہے، یہ مدارس جس طرف دنیا جا رہی ہے اس کے آنکھ میں آنکھ ملا کر اور اس کے ہاتھ میں ہاتھ ملا کر اور پاؤں سے پاؤں رکھ کر آگے بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے رہیں گے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ مدرسوں سے نکلنے والے بچوں کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کے اخلاق بڑے عمدہ ہوتے ہیں. چاہے کوئی اسے تسلیم کرے یا نہ کرے، لیکن یہ حقیقت ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ ہمارے یہاں پر اب شروع ہو رہا ہے، ہم کوچنگ کلاس شروع کر رہے ہیں نیٹ کی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سول سروسز کی کوچنگ کلاس بھی ہمارے یہاں پر شروع کرنے جا رہے ہیں. تو اس لیے مدرسے کا جو فیوچر ہے یہ الحمدللہ اس کا پاسٹ بھی بہت روشن تھا، اس کا کرنٹ بھی بہت روشن ہے اور اس کا مستقبل بھی بہت روشن ہوگا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.